ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر روز ہی خبریں آ رہی ہیں آس پاس سے، ڈینگی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈینگی ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈینگی بیسیکلی ایک ہیمریج، یہ ایک فیور کی بیماری ہے، بخار کی بیماری ہے، یہ کسی مچھر کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اب مچھر کاٹنے سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، کسی مخصوص مچھر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک ڈینگی جو ہے نا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے ایسے کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ صاف پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے جو علامات ہیں وہ تقریباً یہ ہے کہ رائٹ فرام دا ڈے ون ہی اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیمپریچر وغیرہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بخار وغیرہ یعنی ہونا جس کو اس مچھر نے کاٹ لیا یا اس کو ڈینگی ہو گیا تو پہلے دن سے اس کو بخار ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی اب فرسٹ اس ڈے کو سے۔ نارمل بخار لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، ڈینگی کا ٹیسٹ تو نہیں کراتے، تو کب جا کے بخار میں ان دنوں میں ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انیشلی تو لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سمپل دوائیاں لے کے جو ہے نا اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب 2-3 دن گزر جاتے ہیں پھر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اس وقت تک ٹائم کافی زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ کی مطلب کیفیت ایسی ہو کہ جیسے گرا ہوا ہے پیشنٹ، بالکل لیتھارجک ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے بری طریقے سے، کسی بھی چیز میں وہ اس کے اندر ایکٹیونیس بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فرسٹ انڈیکیشن یہ بن جاتی ہے ممکن ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، پلس اس کے ساتھ جو اس کی علامات آتی ہیں کہ اس کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے، الٹی کی شکایت ہوتی ہے، اور جسم میں درد کی شکایت ہوتی ہے، بہت شدید قسم کی جسم میں درد کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک انڈیکیشن بنتی ہے کہ یہ ڈینگی کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب حالات اس قسم کے ہوں تو رائٹ فرام دا ڈے ون ہی اگر اس طرف سوچ لیا جائے تو زیادہ مناسب رہتا ہے سیف سائڈ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتی ہے، لوگوں میں خوف ایک طرح کا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ڈینگی خدا نخواستہ بہت زیادہ جان لیوا مرض ہے یہ، ڈینگی کا نام سنتی لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ بہت خطرہ ہو گیا۔ دیکھیں بیماری تو کوئی سی بھی ہو نا وہ اینڈ میں نقصان تو پیدا کرتی ہے، ہلکی سی نزلے کی بیماری بھی ہے بڑھ کے بہت بڑا پرابلم کریٹ کر جاتی ہے آدمی کو۔ تو اگر آپ فرام ڈے ون سے اس کا سدباب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہر چیز جو ہے کیوریبل ہوتی ہے۔ کیسے سدباب کریں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمپل سے یہ کہ اگر آپ فرسٹ ڈے سے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر لیں، ان سے ادویات وغیرہ لے لیں اور جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں اس کو کروا لیں، تو اس کے ایک پرٹیکولر ٹیسٹ آتے ہیں، وہ اگر آپ ڈائریکٹلی کروا لیتے ہیں تو آپ کو پہلے دن دوسرے دن اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو کمپلین پیشنٹ بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے جو فزیکلی سمٹمز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں مریض کے، اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی پکچر وہاں اس طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ خوف سب سے پہلے دل سے نکالنا ہوتا ہے کہ ڈینگی سے خدا نہ خواستہ ہر مریض کی اللہ نہ کرے جان ضائع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں میجورٹی ٹھیک ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، 99% ٹھیک ہو سکتے ہیں، ماشاءاللہ، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سمپل کیور کرنی پڑتی ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے اور انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو ڈاکٹر انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہائیڈریشن ہوتی ہے، یعنی کہ جسم میں جو پانی ہوتا ہے نا اس کو کم از کم پورا رکھنا ہوتا ہے آدمی کو، جو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیتھارجک کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جو کمزوری والی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کور کرنے میں کافی حد تک ہیلپ فل ثابت ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پیے ان دنوں، میکسیمم پانی کا استعمال کرے، اب وہ کسی بھی شکل میں لے سکتا ہے، جوس وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے آدمی، جو ہے اپنا ORS وغیرہ جو ہے اس قسم کی چیزیں، ریڈیشن سالٹ جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر سکتا ہے، سمپل پانی شربت کا استعمال کر سکتا ہے، لیکوڈ جو اس کو پسند ہو اس حساب سے۔ شوگر کا مریض ہے تو پھر میٹھی اس سے بچنا ہے، بچے گا۔ اچھا، لیکن اب اس کے ساتھ کوئی خاص دوائیاں آپ بتائیں گے یا ہر مریض کے لیے الگ ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں اس کے لیے سمپل دوا تو یہ ہے کہ سمپل جو آپ جو بخار کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں وہ سمپل سی جو دوا ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کوئی اسپیشل دوائی نہیں آتی؟ اسپیشل کوئی دوا نہیں ہوتی، صرف کیور کرنا ہوتا ہے، آبزرو کرنا ہوتا ہے اور ہائیڈریشن پوری کرنی ہوتی ہے۔ یعنی کیور سے مراد کہ اپنے آپ کو گھر میں رکھے، زیادہ باہر نہ نکلے اور پانی وغیرہ پیتا رہے اور اپنے ٹیسٹ کو چیک کرتا رہے، پلیٹلیٹس وغیرہ کو۔ جی بالکل، پلیٹلیٹس کو چیک کرتا رہے۔ اچھا اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹینشن سوار ہو جاتا ہے آدمی کے اندر کہ یار ہم کو داخل نہیں کیا ہاسپٹل میں، ہمارا پلیٹلیٹس اتنا آ گیا۔ ہاسپٹلس کا ایک پروٹوکولز ہوتا ہے کہ وہ ایک کمپلیکیشن خدا نہ خاصہ ڈیولپ ہوتی ہے، دین وہ انڈیکیشن ہوتی ہے ان کو داخل کرنے کی، تب وہ داخل کرتے ہیں۔ اب کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے، خدا نہ خاصہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے اس کو، ٹھیک ہے، یہ خطرناک کمپلیکیشن ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے بلیڈنگ ٹیتھ سے آنا شروع ہو جاتی ہے، دانتوں سے آنا شروع، دانتوں سے جو ہے آپ کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اسکن کے اندر پیچز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹریم جس کو ہو جائے گا، جی اللہ نہ کرے آگے بڑھ جائے معاملہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک گھر میں کسی کو ڈینگی ہو گیا تو اس کی وجہ سے گھر کے دیگر افراد کو بھی ڈینگی ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ متعدی نہیں ہے بیماری۔ اچھا اسی طرح اب یہ بتائیے کہ
डेंगी ना हो, अब चले जिनको हो गया अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, वो अपना इलाज कराएं, आपने तरीका भी बताया। अब डेंगी हमें ना हो तो हमें किन किन चीजों की एहतियात करनी है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपनी पर्सनल एहतियात है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ठीक है। हल्के कपड़े पहने, बहुत टाइट कपड़े ना पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। तो क्योंकि डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो आप इंसेक्ट को मच्छर। अट्रैक्ट करते हैं, वो ठीक। आपकी तरफ ज्यादा आते हैं। लाइट कलर के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स यूज करें, ठीक। कोई लोशन वगैरह का यूज करें। घर के अंदर देख लें कि उसमें पानी से खड़ा हुआ ना हो। उमूमन घरों में गमलों वगैरह के अंदर पानी होता है, उसके नीचे पॉट लगा होता है, उसके अंदर पानी उमूमन खड़ा रखते हैं। बाल्टियों में लोग पानी भर के रखते हैं, टैंक में पानी भर के रखते हैं। अगर भर के रखना है, जरूरत है, पानी की शॉर्टेज है, तो उसको कवर करके उसको रखें, ढक दें। कवर करके रखें उसको। ये छोटी सी एहतियातें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। अब अगर बाहर जाते हैं, बाहर में ऐसी जगह पे है जैसे आप सराउंडिंग में अगर आप जाते हैं कि सराउंडिंग में देख लें कि पानी कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ नहीं है, वहां से थोड़ा सा एहतियात करें। कर्टन्स वगैरह लगा के रखें घरों के अंदर, ताकि बाहर से मच्छर वगैरह की जो है अंदर आमद ना हो, उनसे बचाव किया जा सके। ये छोटी सी एहतियातें हैं जिनसे आप आराम से बच सकते हैं। चले अल्लाह पाक करम फरमाए, और हम सब उन तमाम मरीजों के लिए दुआ गो हैं जिनको डेंगी या किसी भी तरह का मर्ज हुआ है, और कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एहतियातें डॉक्टर साहब ने बताई कि किस तरह मच्छर के मामलात से अपने आप को बचाना है। हो जाए तो घबराना नहीं है, और यकीनन इसके वज़ाइफ भी हैं। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में इसके वज़ाइफ बताते हैं। दुआ भी अल्लाह से करते रहें, हम भी उनके मरीजों के लिए दुआ कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ डॉक्टर से फौरन रुजू कर लें। चल, ये बाज़ औक़ात साल में ये 2-3 महीने ज़्यादा इफेक्टेड होता है डॉक्टर साहब। ये बेसिकली जो एक्चुअल इनका टाइम होता है वो होता है मानसून का टाइम। ठीक है। इसमें बारिशें वगैरह होती हैं, उनमें ठीक। ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन ये सारा साल एक्टिव होता है। इसका जो पीक टाइम होता है ना, वो जो सुबह का टाइम होता है, सूरज निकलने का टाइम होता है, एक वो एक्टिव टाइम होता है इन लोगों को। एक गुरूब होने से थोड़ा पहले का टाइम इनका एक्टिव होने का टाइम होता ठीक है, है। ठीक। जिसकी वजह से ज्यादा खतरा होता है। इस टाइमिंग में भी थोड़ा सा अवॉइड करना थोड़ा चाहिए। सा एहतियात करें, मच्छरों से भी दूर रहें, और एहतियात भी करें। और अगर हो जाए डेंगी तो फिर घबराना नहीं है, अल्लाह से दुआ करनी है, डॉक्टर से रुजू करें। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्लूइड का यानी पानी का और लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह करीम हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमाए। हम सब के लिए दुआ गो भी हैं।